اب آپ کو بتائیں کہ عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پلاننگ کے تحت ویل آرگنائز پیپل، دوسرے بچے کو لندن بھیجا۔ مسٹر بروک ایک آدمی آیا تھا جب انہوں نے مشرف کا دور تھا، جب موٹر وے کے بعد اس نے بتایا کہ ان کے سوئٹزرلینڈ میں پیسے ہیں۔ شیخ سعید، یہ شیخ سعید کا ہی بھتیجا یا بھانجا ہے جاوید کیانی، اس کے نام پر، لیکن شوکت عزیز بھی آدھا ملا ہوا تھا۔ اس ملک میں انٹرسٹ بڑے ہوتے ہیں بڑے آدمی کے، یہ یاد رکھنا۔ غریب کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، جس کی چھت ٹپکتی ہے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، جس کے گھر میں بیٹی کے بال سفید ہو رہے ہیں کہ رشتے کے خرچہ نہیں ہے، جس کا بیٹا عمر کے اس حصے پہ پہنچ رہا ہے کہ روزگار نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگتا ہے، ملک کی سلامتی کی، اسلام کی سربلندی کی اور غریب کی بہتری کی۔ اس کو یہ چالیں نہیں آتی۔ یہ ساری کمیشنیں جمع کرتے رہے ہیں سعودی عرب، کیونکہ وہاں کوئی ڈیبٹ نہیں تھا، کوئی کریڈٹ نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور انہوں نے شفٹ کر دی یہ پیسے۔ لندن میں آپ 10,000 پاؤنڈ واپس لے کے آئیں، آپ کو ایئرپورٹ پہ پکڑ لیں گے، لیکن اگر آپ 10 کروڑ پاؤنڈ لے کر جائیں آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ اور میری اتنی بےزتی ہوئی ہے کہ میرا وزیر اعظم دبئی میں مزدوری کرتا تھا، مزدوری پہ مجھے فخر ہے، اگر واقعی وہ کر رہا ہوتا تو میں یہاں سے کہتا یار ہمارا وزارت عاظمہ کا، اب میں کیا کہوں مجھے بتائیں، ایک ملک کا وزیر اعظم میرے پڑوس میں قائمہ، اور آج انہوں نے کہا جی پیسے نہیں، تنخواہ نہیں لیتے تھے، ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ 7-8 ہزار روپے کا دبئی کا ویزا مل جاتا ہے ٹورزم پہ۔ سارے ملک کی ناک کٹوائی ہے نواز شریف صاحب آپ نے۔ جب آپ کے کھاتے کھلے ہیں یہ کہتے تھے برٹش ورجن تو کیا ہمارا پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے، یہ کہتے تھے برٹش ورجن تو دور کی بات ہے ہمارا پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے۔ جس دن یہ اقتدار میں نہیں ہوئے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نہایت ذمہ داری سے کہ پی ایم ایل این میں کریک ڈاؤن پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ صرف وہ منڈے سے دیکھنا، مسلم لیگی جو ہوتا ہے بڑا اڑو قسم کا پرندہ ہوتا ہے۔ منظور وٹو کے پاس 12-8 ووٹ تھے، سارے کے سارے ڈار لے کے میریٹ میں آ گیا، اور 2/3 اکثریت کا اس نے 2 دفعہ خون کیا، خون نہیں کیا، گورنمنٹ ٹاپل کر دی۔ اور اب ان میں ہمت ہے 8 بجے 10 بجے مریم صاحبہ آ جائیں، نواز شریف آ جائیں اور کہیں جناب ہمارا اس جو سرٹیفکیٹ نیس کام اور نیس کال کا نکلا ہے کہ مریم اس کی مالک ہیں، بینیفیشری ہیں، اس پہ ہم کیس کرنے جا رہے ہیں اتنے ارب کا، یہ تو دن میں ارب پتی ہو جائیں گے، اور ایسا موقع نواز شریف صاحب اور اس کا خاندان نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، آج دولت والے کی حکمرانی ہے، جس کے پاس مال ہے وہی سیاست کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید واحد سیاسی ورکر تھا جس نے کبھی کسی سے ٹیڈی پیسہ چندہ بھی نہیں لیا، اور اللہ کے بعد اس میڈیا کے سر پہ سیاست کی ہے۔ میں سارے میڈیا کا آج شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ کروڑوں روپے لگا کے جو جلسے کرتے ہیں، میں رات کو روز 2 مفت جلسے کرتا ہوں، اور کروڑوں کی تعداد میں سنے اور دیکھے جاتے ہیں۔ انہی کیمروں کے ذریعے میں ساری قوم کو کال دینے لگا ہوں، تیار ہو جاؤ، چوروں کا مقابلہ کریں گے، سپریم کورٹ میں انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اگر کسی نے سپریم کورٹ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، اگر کسی نے سپریم کورٹ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ سپریم کورٹ آخری خدا کے بعد سہارا ہے۔ آج اگر امن ہم نہیں چاہتے، لوگ کہتے ہیں بالکل، کیا نواز شریف کے پاس آپشن نہیں ہے؟ بالکل ہیں بھائی، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے تو ملک نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ملک قائد اعظم کے بعد بھی چلا جس کی دیانت کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں۔ اور میں ایک بات عجیب کہنا چاہتا ہوں، کرپشن کو جمہوریت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جو جتنا بڑا کرپٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔
چائنا اکنامک کاریڈور کے ساتھ ساری قوم ہے، فوج ہے، جرنلسٹ ہیں، لیکن یہ تحقیق ہوگی کہ چائنا کاریڈور میں اتنے مہنگی سڑکیں اور پل جس قیمت پہ بحرین میں اور قطر میں اور دبئی میں پل اور سڑکیں بنتی ہیں، اس قیمت پہ یہاں کیوں بنے ہیں؟ اس قیمت پہ یہاں اس لیے بنے ہیں کہ سب جعلی اور فراڈ ٹینڈر ہوئے ہیں، سارے ٹینڈر جعلی اور فراڈ ہوئے ہیں۔ پرسوں فرانس کے پرائم منسٹر کو قید ہوئی ہے فریگریٹس کے کمیشن میں، پاکستان کے بحری جہازوں میں کمیشن میں۔ 10 دن پہلے چین کے وزیر ریلوے کو سزائے موت ہوئی ہے، اور ان میں وہ 69 انجن بھی شامل ہیں جو پاکستان کو بیچے گئے تھے۔ چین کے وزیر ریلوے کو جو سزائے موت ہوئی ہے اس میں 69 انجن بھی شامل ہیں جو پاکستان پہ کمیشن میں بیچے گئے، اور وہ ویگنیں بھی شامل ہیں جو پاکستان میں کمیشن پر بھیجی گئیں۔ لوگوں، پاکستان سے حسین ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے جغرافیے میں جو تین سپر کنٹریز کے ساتھ، سپر پاورز کے ساتھ لگتا ہے، اگر آج کوئی گوادر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس میں اس کا بھی انٹرسٹ ہے، کوئی ہم پہ احسان نہیں کر رہا۔ جو مال 52 یا 62 دن میں چین کا وہاں پہنچ سکتا تھا وہ 14 اور 15 دن میں پہنچے گا۔ ہم نے جو 43 سال کا معاہدہ کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے چھلیاں بیچنے کے لیے نہیں کیا کہ ان سڑکوں پہ ہمارا پاکستانی چھلیاں بیچے، ہماری ٹک شاپ ہو، ہمارا کھوکھا ہو۔ ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں۔ ہماری جو جغرافیائی حیثیت ہے، جو اصل کام ہونا تھا گوادر میں پاور پلانٹ لگنا تھا، پانی کی تقسیم ہونی تھی، اس میں تاخیر ہو گئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اب 2 سال کی بجائے 5 سال میں بھی لگے۔ اصل کام جو ہونا ہے لوگوں، یہ بنیاد پڑنے لگی ہے، یاد رکھنا۔ آج اگر کل اگر 2 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں، اس سے زیادہ نہیں، انشاءاللہ 6 ہفتوں میں میکسیمم، اگر کرپشن کے خلاف فیصلہ آتا ہے، اگر چوروں کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر بڑا چور ڈر جائے گا، کیونکہ یہاں بڑے آدمی کو کبھی سزا نہیں ہوئی۔ یہاں چھوٹے آدمی کو سزا ہوتی ہے، فون چوری کر کے لے گیا، ویل کپ اتار دیا، پانا اتار دیا، گاڑی کا ٹائر کھول کے لے گیا۔ جس دن اس ملک میں وزیر اعظم کو کرپشن میں سزا اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ ثبوت دیے ہیں جو ان کی نااہلی کے لیے کافی ہیں۔ میں چوئی ناصر صاحب کا نہ صرف شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو۔ قوم کے مسلمانوں، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، عزت اور ذلت اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، صحت اور بیماری اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے۔ جس کا یہ ایمان نہیں وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ سارا عالم اسلام تباہی کے دھانے پہ آ گیا ہے۔ لوگوں، کہاں سے شروع ہوں؟ کہاں سے میں شروع ہوں؟ تیونس سے نکلوں، عراق سے نکلوں، لیبیا سے نکلوں، یمن سے آؤں، یہ تباہی ہمارے بارڈر پہ پہنچ چکی ہے۔ اور اس ملک میں اگر اسلام اور اسلامی دنیا کے خلاف جو تباہی پھیل رہی ہے اس کو روکنا ہے تو کامل ایمان کے ساتھ ہمیں انصاف کے ترازو کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوری نظام کو نقصان پہنچے، نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے ایسی جمہوریت جس میں چوری آئیں، جس میں ڈاکو آئیں، جس میں لٹیرے آئیں، جس میں بے ایمان آئیں۔ اس میں عام آدمی کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا ہم ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم نعرے مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے پوسٹر لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگانے پیدا ہیں؟ ہم پیدا ہوئے ہیں ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں سے ایک ایک پائی کا حساب لینے کے لیے، اور 20 کروڑ لوگ
सुप्रीम कोर्ट के पीछे और JIT की रिपोर्ट के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और गरीब अवाम जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग के सरबराह रावलपिंडी में जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी शुरू हो गई है और किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा तो उसकी आंख निकाल लेंगे।